السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ تاریخ اسلام کے کتب کی تعارف کے حوالے سے آپ اور ہم تفصیلی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جو ایک اہم عنوان لے کر کے کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام۔ میں نے اردو کی کتاب لی ہے اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ معروف اور مشہور کتاب ہے اردو زبان میں۔ اس کے رائٹر ہے اکبر شاہ خان نجیب آبادی۔ تاریخ اسلام پر مستند کتاب مانی جاتی ہے اور بہت زیادہ تفصیلی کتاب مانی جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد کے واقعات، اور پھر بنو امیہ کے تمام شروع کے احوال، پھر اس کے بعد بنو عباس وغیرہ تفصیل پوری ملتی ہے، تو اسی لیے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے اس کتاب پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے جو مصنف ہے ان کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے ایک مورخ ہے، سیرت نگار ہیں اور ادیب ہیں اور عالم بھی رہے ہیں۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ایک بر صغیر کے، ہند و پاک کے بہت ہی نامور نام قلمکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے سیرت پر، تاریخ پر، معاشرت پر، ادب کے میدان میں بہت نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ ان کی تحریروں میں علمی وسعت، تحقیق، دیانت اور سادہ مگر مؤثر اسلوب آپ کو پایا جائے گا۔ اکبر شاہ نجیب آبادی 1857 میں اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے درس و تدریس کے شعبے سے وابستگی اختیار کی اور 78-79 کے قریب محکمہ تعلیم میں مدرس کے طور پر خدمات انجام دیے۔ مگر ہوا یہ ان کے ساتھ، چونکہ ایک تحقیقی اور علمی دیانت کی بات ہے، کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1914 کے دوران جو ہے یہ قادیان میں ان کا پوسٹنگ ہوئی، اور اس دوران یہ قادیانیت کے اثر میں آ گئے اور اس کو اختیار کر لیا اور قادیانی بن گئے۔ اور اس دوران جو ہے ان کا تعلق حکیم نور الدین سے قریبی رہا، اور انہوں نے ان کی سوانح عمری بھی لکھی، مرقات الیقین فی حیاتی نور الدین۔ اور قادیان میں وہ مدرسے تعلیم الاسلام کے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ بھی رہے اور تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ پھر ہوا یہ کہ حکیم نور الدین کے انتقال کے بعد پھر وہاں سے حالات میں تبدیلی آئی، اور اکبر شاہ نجیب آبادی نے قادیانیت سے اختلاف کر کے چھوڑ دیا۔ پھر کچھ وقفے کے لیے جو ہے وہ ایک گروہ ہوتا ہے، لاہوری گروہ جس کو ہم کہتے ہیں، لاہوری گروہ جو کہا جاتا ہے، تو اس سے وابستہ ہو گئے کچھ عرصے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے حقیقت عیاں ہوئی، ساری چیزیں کھل کر واضح ہوئی، تو وہ تائب ہوئے اور چھوڑ کر کے پھر سنی بن گئے اور اہل سنت والجماعت اسلام قبول کیے۔ اور پھر سے جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اکبر نجیب آبادی کی زندگی میں۔ انہوں نے یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے پھر اسلام کی طرف رجوع ہوئے، اور اس فکری سفر کے بعد ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ تحقیق، تصنیف، دینی و علمی خدمات کی طرف اپنے آپ کو گامزن رکھنے لگے۔ قادیانی سے علیحدگی کے بعد انہوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ علمی ادبی کاموں میں لگے رہے، اور ان کی تصنیف کی تعداد 30 کے قریب ہے، جس میں سب سے نمایاں کام یہ تاریخ اسلام کا ہے، جو انہوں نے اردو میں تاریخ نویسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کتب ہے جو اکبر نجیب آبادی نے لکھی ہے، جیسے آئین حقیقت نما، اس کی بہت ساری جلدیں ہیں آئین حقیقت نما کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 یا 5 جلدوں پر ہے۔ اکابر اقوال نام کی ایک کتاب آپ کو ملے گی جو انہوں نے ترتیب مرتب کی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ نجیب آباد، جنگ انگورہ، تیمور اور بابر کی لڑائی پر تفصیل، نواب امیر خان، گائے اور اس کی عظمت، دید اور اس کی قدامت، وید اور اس کی قدامت، اور ہندو اور مسلمان کا اتفاق، اکابر قوم، جیسے میں نے فصل الخطاب، اطاعت امیر کے موضوع پر جو ہے بہت اچھی کتاب ہے یہ، حجت الاسلام، یہ بھی ایک بہت جاندار کتاب ہے، مقدمہ تاریخ ہند قدیم، مذہب اور تلوار، سپاہ نامہ زندگی، سوانح مولانا غنی، یہ کچھ کتابیں تھیں جو اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھی تھی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 62 یا 63 ایئر کی عمر میں 1938 میں
ان کا انتقال ہوا اور یہ اس دنیا فانی دنیا سے تشریف لے گئے، اور نجیب آباد اتر پردیش میں ہی ان کی خبر پائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ رائٹر ہے، یہ وہ کیا کہا جائے کہ قلم نگار ہے کہ ان کی تحریروں سے علامہ اقبال جیسے مفکرین نے بھی ان کو سراہا ہے۔ ان کے اسلوب سادہ دل، دل نشین انداز اور عام فہم تھا، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑے عنوان اور موضوع پر یہ آسانی کے ساتھ بڑی سلیس اور سادہ انداز میں یہ لکھا کرتے تھے۔ آئیے تاریخ اسلام کے حوالے سے، تاریخ اسلام یہ اردو میں ہے اور اس کی 3 جلدیں ہیں۔ 3 جلدیں آپ کو ملے گی کہ جس میں انہوں نے پہلی جلد میں، خاص طور پر پہلی جلد میں تاریخ مطالعے، اچھا سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ بھئی ان کا اپنا کہنا کیا ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ تاریخ کے اوپر تفصیل لکھی کہ بھئی تاریخی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، عربی فارسی سارے مقدمے میں تفصیل ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ ضخیم کتابیں آپ کو ملے گی تاریخ کے موضوع پر۔ جہاں تک میری کتاب اور واقعات کا تعلق ہے، میں نے ان واقعات اور اس زمانے کی مستند سے مستند تاریخ کو تلاش کیا، کئی مورخین کی تاریخوں کو لے کر ان کو پڑھ کر خود اس کا واقعے کی نسبت ایک صحیح اور پختہ رائے قائم کی، اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں اس کو حتی الامکان مختصر طور پر ڈھالا ہے۔ یعنی پورا واقعہ اگر 10 صفحات پر ہے تو پورا پڑھ کر اس پر مطمئن ہو کر انہوں نے اس کو بس ایک صفحے کے اندر اس کو سمویا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں کہیں مورخین کے اختلاف نے ایسی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجے کو مرجع قرار دینا دشوار معلوم ہوا، وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو بعینہ ما حوالہ ترجمہ کر دیا میں اپنی طرف سے وہاں نہیں گیا۔ جہاں کہیں استخراج نتائج اور اظہار رائے کی ضرورت محسوس ہوئی، وہاں بلا تکلف انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اہم نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ چونکہ یہ تاریخ اردو زبان میں لکھی گئی، لہٰذا ہندوستانی مسلمان ہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اسی لیے انہوں نے ان اسلامی ممالک اور ان کے حکمران خاندانوں کے متعلق زیادہ توجہ اور تفصیل سے کام لیا جن کو ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا، اور یا پھر مسلمان ان کو جانتے ہوں، ان کی تفصیلی احوال انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام اور ماں باپ کے زمانے کے اسی قسم کے مشہور نسبت رکھنے والی شخصیات کا انہوں نے تبصرہ اور تذکرہ کیا ہے۔ پھر آپ کو دیکھیں گا کہ تاریخ کے اوپر پہلے کتاب کا آغاز رکھے، کتاب تاریخ کے فوائد کیا ہے اور فوجی خصوصیات کی بذریعہ تاریخ کیا ہے، تاریخ اور شرافت نسبی۔ پھر اس کے بعد مورخ کون ہوتا ہے، قارئین تاریخ کے لیے کیا حکم ہے، اقسام تاریخ کیا ہوتے، تاریخی زمانے کیا ہوتے، اسلامی تاریخ کیا ہے، تاریخ التاریخ کیا ہے، یعنی تاریخ کی ازقت تاریخ کیا ہے، تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا، تاریخ کی حقیقی ابتدا کیا ہوئی، سلطنت تاریخ کیا ہے، شخصیت اور جمہوریت کیا ہے، جمہوری سلطنت کیا ہے، شخصی اور وراثتی سلطنت، شخصی جمہوری سلطنت، یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی۔ وہاں سے پھر پہلا جو باب انہوں نے شامل کیا، ملک عرب سے آغاز کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، عرب باردہ ہے، بائدہ ہے، جاربہ ہے، حاربہ ہے، مستعربہ ہے، عدنانی خاندان، حضرت عبد المطلب، آغاز ہو رہا ہے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد مناف کے خاندان، عرب کی اخلاقی احوال اور ان کے طریقہ کار کا تفصیلی تذکرہ ملے گا۔ دوسرا باب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق ملے گا۔ تیسرا باب پوری آپ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دوسرے باب میں ذکر کی، مختصر ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، آپ کو تفصیل مختصر ان سینس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 82 سے اور اختتام ہو رہا ہے صفحہ نمبر 240 پر حضور پاک کی سیرت پر، سارے احاطے کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ۔ پھر تیسرا باب خلافت راشدہ، خلافت کہتے کس کو ہیں وغیرہ وغیرہ، حضرت ابوبکر کیسے خلیفہ بنے، وہ ساری اور جو غلط روایات منسوب ہو چکی تھی اس کا بھی آپ نے سد باب کیا ہے۔ چوتھا باب آپ کو ملے گا خلافت راشدہ سے نصف سے آدھے سے لے کر، یعنی حضرت عثمان غنی سے ملے گا آپ کو، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے چل کر حضرت مولا مشکل کشا کا دور ملے گا، پھر اس کے بعد فتنہ خوارج ملے گا، جنگ نہروان، حضرت مولا علی کے پورے اختتام کے بعد یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی تفصیلات پر، یعنی آپ کے جو معاملات ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تفصیلات ہے، اس کا بھی آپ نے مختصر سے تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر جلد اول کا اختتام کیا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا حصہ آپ کو
اس پر تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے جلد میں آپ کو دوسری والیوم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، اور وہاں سے پھر صحابہ کرام کا مختصر سے احوال ملتے چلیں گے، ملتے جائیے، آپ پڑھتے جائیے۔ مامون کا دور ملے گا، حامان کا دور، متصد باللہ، متصم باللہ، مختصم باللہ، پھر اس کے بعد مراکو کی دوسری فصل ملے گی آپ کو، مراکو، اور پھر جو ہے آپ کو مراکش کے احوال، فارس، ترکستان، مملکت مصر وغیرہ میں جو اسلامی حکومتوں نے اپنے پنکھ پھیلائے تھے، آغاز ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو آپ تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کتاب میں ملتا ہوا نظر آئے گا، جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، میں نے کہا نا کہ یقیناً یہ کتاب تاریخ پر جو اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے ہیں، تاریخ کے حوالے سے اگر ان کا مطالعہ وسیع رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور بضرور اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتاب کیسی ہے، کس بہتر انداز میں شاہ خان اکبر شاہ خان نجیب آبادی علیہ الرحمٰن نے اس کو تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ کو بنو عباس کے سارے احوال ملیں گے، عباسی دور، عباسی سلطنت کے سارے احوال آپ کو اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے ملنے لگیں گے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جلد سوم بھی جو ہے تقریباً ہر کتاب آپ کو ملے گی ایسے ہی 300 600 800 صفحات پر مشتمل۔ اچھا، اب تیسری جلد میں کیا ہے؟ اندلس کے احوال، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اندلس ہے کیا، اندلس میں اسلامی حکومت کیسے بنی۔ پھر تیسرا باب ملے گا امیران اندلس کون کون ہے، اور پھر آپ کو آگے بڑھیے آپ تو آپ کو ملے گا کہ خلفائے اندلس کون ہے، عبد الرحمن ثالث کون، ان کا تخت کیسے چلا، کیسے ان کی حکومت چلی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ عیسائیوں کے احوال اور عیسائیوں کے ذریعے سے پھر مراکش، افریقہ وغیرہ پر جو حملے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ توڑ پھوڑ ہوئی، اور مسلمانوں کی سلطنتیں اندلس میں، اسپین میں جو حکومتوں کا تبادلہ کیا گیا، تباہ کی گئی، ان ساری چیزوں کو آپ نے جمع کرتے 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 سلطان فاتح کے بعد آپ آخر میں سلطان سلیم کے عہد کے اختتام تک لائے، اور لا کر کے آپ نے اس کتاب کو اواخر میں آپ نے اس کو مناجات پر ختم کیا، اور پھر چند اہم کتب کے آپ نے تذکرہ بھی کیا۔ مناجات کیا کہتے ہیں کہ الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں میری طرف سے ایسی درود و صلاۃ و سلام بھیج جو آج تک کسی نے نہ بھیجی ہو۔ یہ مناجات آخر ہے، ان کا اختتام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، الہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کرام، زوجات، مطہرات اور اولاد و امجاد کی خدمت میں ہی میری جانب سے صلاۃ و برکات بھیج۔ الہی اگر تیرا فضل کرم میری دستگیری نہ کرے تو میں اس دنیا میں ایک سیکنڈ نہ زندہ رہ سکوں، اور نہ ایک قدم اٹھا سکوں، یہ نہ ایک حرف لکھ سکوں، لہٰذا تو میری ہر وقت مدد فرمانا۔ اس کے بعد درود پاک پر آپ نے اپنی کتاب کا اختتام کیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تاریخ اسلام پر ایک اہم کتاب، جس کے مصنف ہے اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آن لائن بھی آپ کو یہ ایزیلی اویلیبل ہوگی، اردو میں ہے، اور اردو کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہندوستانی مسلمانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ آپ ضرور بضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی کتاب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔